قابل ہوا تو اللہ اپنے لیے نہیں مانگتی، میں اسے تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو یہ تو انس وہ انس تھے جن کو مانگا ہی نبی کی خدمت کے لیے گیا تھا، لیکن میرے آقا کے خلق عظیم کا عالم تو یہ تھا کہ اپنے تو اپنے، بیگانے اور مخالف بھی آپ کو گالی دیتے تو آپ کی پیشانی پہ سلوٹ تک نہ پڑتی، حتیٰ کہ ایک دفعے سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے رفیق سفر یار غار آپ کے وزیر اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غیر مسلم نے گالی دی، مسلمان بھی نہیں تھا۔ صدیق اکبر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ پھر خاموش رہے، اس نے پھر گالی دی، آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ آپ نے غصے میں آ کر اس کے جواب میں وہی کلمات اس کی طرف لوٹائے جو اس نے آپ کے بارے میں کہے تھے۔ ذرا اس نبی کی عظمت اور اس مجسم محبت اور پیکر رحمت کی شفقت اور اس کی بلند اخلاقی تو دیکھو کہ صدیق کہتے ہیں ابھی میری زبان سے اس کے جواب میں لفظ نہ نکلے تھے کہ میں نے دیکھا کہ کسی نے ریشم کی طرح کا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیا ہے، پلٹ کے دیکھا تو میرے سامنے سرور کائنات کا چہرہ مبارک ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق چپ رہو، کچھ نہ کہو، جب تک تم چپ رہے تھے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے گالی دی جواب میں فرشتوں نے کہا اب یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ میں گالی دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، اور یہی نہیں کہا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد کر دیا، فرمایا میرا ماننے والا بھی گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ کوئی مومن نہ لعان ہوتا ہے، نہ سباب ہوتا ہے، نہ شتام ہوتا ہے۔ وہ مومن ہی نہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلے۔ ایسا نبی جس کے تحفظات کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اس کائنات سے رخصت ہو رہا ہے، حد نظر پھیلے ہوئے اس کے رفقا، اس کے تلامذہ، اس کے فداکار، اس کے جانثار اس کے سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جانثار کہ اگر اس کی پلک کا اشارہ ہو تو اپنے دلوں کو اپنے سینے چاک کر کے اس کے پیروں کے اندر رکھ دیں۔ ایسے فداکار کہ اگر وہ حکم دے تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دیں، سمندروں کے سینوں کے اندر گھس جائیں، اپنا سب کچھ اس کے اشارے پہ لٹاتے ہوئے یہ سمجھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ایسے جانثار جن کی محبتوں کا اور عقیدتوں کا عالم یہ ہے،
جن کے احترام کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے ساری زندگی نگاہ بھر کے بھی اپنے محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، آنکھ اٹھاتے ہوئے حیا آتی ہے کہیں پوری نگاہ سے دیکھنا نبی کی توہین نہ ہو جائے۔ اتنا پیار، اتنی عقیدت، اتنا احترام کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی وہ ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے احترام کے منافی سمجھیں۔ وہ عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دور ہے، آپ کے آخری ایام ہیں۔ اختلاف کی بات تو ہم سے یہی ہے نا، ہم کو گالی دینے کا سبب یہی ہے نا، ہمارا جرم اور ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کے ابتدائی حالات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور آخری کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور جرم کیا ہے؟ تم اگر 12 وفات کہو تو توہین نہیں ہوتی، اگر ہم کہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے تو توہین ہو گئی ہے۔ اختلاف کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اختلاف؟ اور پھر میں بات کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا، ابھی بہت سے دوستوں نے اپنی بات کہنی ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں آخر ہمارے خلاف برہمی کا سبب کیا ہے؟ کل تک تم 12 وفات کہہ کر جلوس نکالتے تھے تو درست تھا، آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کے آخری ایام تھے جس کے بعد نبی فوت ہو گئے تو توہین کیسے ہو گئی؟ اور پھر ان بنیادوں پر یہ کہتے ہو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام مدینہ کے پاس پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ہم نے اگر کہا کہ جس کی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، پھر اس میں تکلیف کی بات کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ میں یہاں موجود نہیں تھا، یہ اخبارات یہ اس کا فوٹوگرافر ہے، کوئی نمائندہ تو نہیں ہوگا شاید، لیکن خسرو نے کہا تھا کہ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے، پیارے پی کو ہماری بتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا، نہ آپ آویں نہ بھیجے پتیاں، تم آؤ اور ہم تم کو بتلائیں۔ اس ملک میں فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، دین کا مذاق اڑانے والے اخبارات، بدماشی کو پھیلانے والے اخبارات اور فحاشی کو فروغ دینے والے اخبارات، اپنی ماں بہنوں کے جسموں کو سجانے والے اخبارات، ہاکی کی ٹیموں کی تصویریں چھاپنے والے اخبارات، اور یہ ضیاء الحق